اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا أحصي ثناء عليك وأنت كما أثنيت على نفسك. خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں آپ کو سب کو ایک رمضان المبارک کا مہینہ اور عنایت کر دیا۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال ہی ہمارے آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو کہ آج اس مہینے میں نہیں ہیں۔ یہ میری آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ جل شانہ امن والہ نے ہمیں آپ کو ایک رمضان المبارک کا مہینہ اور عطا کر دیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ جل شانہ کی عطا ایک تو پہلے ہی اپنی مخلوق پر بہت زیادہ ہے، پھر اپنے ماننے والوں پر اور بڑھ جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ پہلے 10 دن اللہ کی رحمت کے 10 دن ہیں، پہلا عشرہ جو ہے، اور دوسرا عشرہ وہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ ان 30 دنوں میں رہیں گے، کچھ اپنی سنائیں گے، کچھ آپ کی سنیں گے، اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم ٹی وی پر جو کچھ میری اپنی زندگی کے تجربات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس میں اللہ کی رحمت کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک فرض ادا کرتے ہیں، اللہ جل شانہ اس کے بدلے 70 گنا عطا فرماتے ہیں۔ ایک سنت عطا کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ اس کے بدلے ہمیں 70 سنتوں کا ثواب دیتے ہیں۔ ایک واجب یا مستحب ادا کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ اس کو بھی 70 گنا بڑھا کے دیتے ہیں۔ ہر نعمت 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور آدمی کے دل میں، مسلمانوں کے دل میں خود بخود ایک اللہ سے دوستی لگانے کی لگن بڑھ جاتی ہے۔ ہم جب اللہ کے راستے میں اللہ جل شانہ توفیق دیتے ہیں نکلنے کی، لوگوں کو جا کے ترغیبیں کرتے ہیں، بھائی نیکی کا کام کر لو، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، لیکن ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ لوگ ہماری بات سنیں۔ لیکن اللہ جل شانہ کی کیا شان ہے کہ رمضان المبارک کا چاند دکھاتے ہیں اور ایک لمحے میں ساری مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ تو اس مہینے کا خوب فائدہ اٹھائیں۔ ہم 11 مہینے خوب اپنے کاروباروں میں لگے رہے، اپنی تجارتوں میں لگے رہے، اپنی ملازمتوں میں لگے رہے، اور جتنا اپنے جسم کو اور نفس کو موٹا کر سکتے تھے ہم نے کر لیا۔ لیکن یہ جو ایک مہینہ ہے نا، یہ مہینہ اللہ جل شانہ نے روح کی تندرستی کے لیے، جسم کی تندرستی کے لیے نہیں بلکہ روح کی تندرستی کے لیے رکھا ہے۔ تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور جتنا ایکیومولیٹ کر سکتے ہیں اس کو کر لیں۔ آپ یہ سوچیں، میں آپ کو عجیب سی بات بتاؤں۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبروں کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ایک عجیب بات دیکھی ہم نے، آپ ممبر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آمین فرما رہے تھے۔ کہا جب میں ممبر کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام نامی کسی کے سامنے لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا کہ کسی کو اس کے بوڑھے ماں باپ اس کی جوانی میں ملیں اور وہ ان کو راضی نہ کر سکے، اس پر اللہ کی لعنت۔ میں نے کہا آمین۔ اور تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ میں نے کہا آمین۔ تو بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا تو مہینہ ایسا ہے کہ اس میں اللہ جل شانہ اپنی عطا کی
کی عروج پر ہوتے ہیں، یعنی اس میں تو جو نہ کرنے والا بھی ہو اس کو بھی عطا کرنے کا اللہ جل شانہ کا ارادہ ہوتا ہے۔ تو بھائی اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھا